صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گل گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ پیر فیصل احمد مہروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قرۃ عیون الاولیاء حضرت صاحبزادہ پیر جمال احمد مہروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فخر السادات گل گلشن ولایت پیر سید محمد شاہ صاحب زید اشرفہ، فاضل ذیشان حضرت علامہ محمد اظہر صاحب، فخریات سنت حضرت علامہ ناصر جاوید صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، بیانات ہو رہے ہیں۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج اس محفل کے حاضرین کی طرف سے کربلائے مولا بھیجنا ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہدائے کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا، وضو کرا دینا، پانی کا پیالہ پیش کر دینا، پیر دبانا، یہ جسمانی خدمت ہے۔ ایصال ثواب کرنا، یہ روحانی خدمت ہے۔ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، تو آپ شہدائے کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے المرء مع من احبہ، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ امید ہے قیامت کے دن یہ محفل ہمارے لیے بخشش حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائے گی۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، یہ محفلیں تاریک سینوں کو روشن کرتی ہیں، اور یہ محفلیں دلوں میں فکر آخرت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ محفلیں مسافران جنت کا راستہ روشن کرتی ہیں۔ جتنی اعلیٰ نیت کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیں گے، اتنے زیادہ فیوزات و برکات حاصل ہوں گے۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ مضارعہ پہ سین آ جائے تو اسے مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس آیت مبارکہ کو نقل کر کے فرمایا ہے، امت جو عمل کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے۔ نہ صرف حضور کی بارگاہ میں بلکہ قرآن مجید میں والمؤمنون کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ امت جو عمل کر رہی ہے وہ صحابہ کو بھی قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، اہل بیت کو بھی دکھائے جاتے ہیں، اولیاء کو بھی قبروں میں دکھائے جاتے ہیں۔ تو آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے تو آج اس محفل میں ہیں، پر حاضری امام عالی مقام کی بارگاہ میں لگوا رہے ہیں۔ دعا گو ہوں جن دوستوں نے آج اس عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کی ہے، اللہ کریم انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا یہ عنوان ہے، تو شہادت اور کربلا والوں کی عظمت چند گھڑیاں یہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو قومی پرچم میں میت کو لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، فوج کے دستے میت کو سلوٹ کرتے ہیں۔ پروردگار کسی ملک کے لیے کوئی جان دے اسے بڑے اعزاز سے دفنایا جاتا ہے، جو تیرے لیے جان دے تو اسے کیا عطا کرتا ہے۔ فرمایا جو میرے لیے جان دے میں اسے مرنے نہیں دیتا، حیات جاوداں عطا کر دیتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا مردہ؟ تم مسلمان ہو، تمہارے خیالات مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔
خیال سے پتہ چل جاتا ہے دل میں کیا چل رہا ہے. جب دل میں ایمان ہے تو پھر خیالات بھی ایمان کے مطابق ہی ہونے چاہیے. اس آیت میں خیالات پر پابندی لگائی کہ کافروں والی سوچ نہیں مومن کی ہوتی. تو دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا. تو مسلمانوں تمہاری بولی مسلمانوں والی ہونی چاہیے. تم مسلمانوں تمہاری بولی مسلمانوں والی ہونی چاہیے. بعض لوگ نہیں انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں نا. کسی کی فوتیدگی کی خبر دینی ہو تو کہتے ہیں ابا جی ایکسپائر ہو گئے. دوائیاں ایکسپائر ہوتی ہیں، مومن ایکسپائر نہیں ہوتا، انتقال کرتا ہے. حضرت صاحب تقریر کر رہے تھے، بندہ باہر سے آیا تھا، انگلینڈ سے آیا تھا، سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت صاحب جب کوئی نقطہ بیان کرتے تو وہ کہتا تھا گڈ. وہ کوئی بہت اچھی بات کرتے کہتا ویری گڈ. تو کیا خیال ہے قرآن حدیث ان کے گڈ اور ویری گڈ کرنا چاہیے یا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہنا چاہیے؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ وَلَا تَقُولُوا اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ تمہاری بولی مسلمانوں والی ہونی چاہیے. آپ پورے معاشرے میں دیکھ لیں کہ کوئی ایسا لفظ تو آپ زبان سے نہیں نکال رہے جو ایمان کے متضاد ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ شہید مردہ ہے تو اس کی بولی مسلمانوں والی ہے. مسلمانوں والی بولی کیا ہے کہ شہید، ذرا زندوں کی طرح جواب دیں، شہید شہید شہادت نوکرانی ہے نبوت کے دروازے کی. شہادت نوکرانی ہے دروازہ نبوت کی. شہید نے اپنے آپ کو نثار کر دیا نبی کے نام پر. اگر شہید کو مردہ کہیں تو آپ مومن نہیں رہتے. نبی کی زندگی کا انکار کر کے مومن کیسے رہ سکتے ہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. شہید نے تو صرف جان اللہ کے لیے دی ہے. میرے آقا نے تو 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے لیے گزارا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تو اس سے بڑھ کے ایک بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں سبیل اللہ یہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور کے جو صفاتی نام ہیں نا ان میں سے ایک نام ہے سبیل اللہ. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ غلامی مصطفیٰ کا راستہ ہے. علامہ قرطبی نے اس کو لکھا جامع الاحکام القرآن کے اندر کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ ہے سبیل اللہ. اگر آپ قرآن اور صاحب قرآن کو سبیل اللہ کے پھر بھی بات وہی ثابت ہوتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا ہے. قرآن دنیا کو حضور کی زبان پاک سے ہی ملا ہے. تو سبیل اللہ یہ حضور ہیں. جو حضور کے لیے جان دے وہ تو زندہ ہے. تو خود حضور کی زندگی کی شان کیا ہوگی؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. رزق کون استعمال کرتے ہیں؟ زندہ. یہ حقیقت بیان کی ہے. فرض نہیں کرنا فرض کر لو زندہ نہیں، حقیقت میں وہ زندہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 170. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. شہادت سے پہلے شہید نے دکھ دیکھے، غم دیکھے، لیکن جب وہ شہید ہو گیا، درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا، اب اللہ نے شہید کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں
کہ شہید بڑے خوش ہیں. فارحین، شہید خوش ہیں. شہید مسلمان وہ ہے جو قرآن کو مانے، جو قرآن کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان. آپ گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھ لیں، میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہداء کو اللہ نے شہادت کے بعد وہ رتبے، وہ درجے، وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ شہید بڑے خوش ہیں. شہید بڑے، اب آپ دیانتداری سے فیصلہ کریں، جب شہید خوش ہیں تو ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے. بعض لوگ نبیوں کے گستاخ ہیں، بعض اہل بیت کے گستاخ، بعض ولیوں کے گستاخ، بعض وہ ہیں جو شہیدوں کے منکر ہیں، وہ شہیدوں کو نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے شہید خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ہائے حسین ہائے حسین. حضرت امام حسین اس وقت خوش ہیں یا تکلیف ہیں؟ ڈر ڈر کی بول رہے ہیں. امام علی مقام کی منقبت آپ سے پڑھا رہا ہوں. امام علی مقام اس وقت، اور میں قرآن کی آیت اس پر آپ کو سنا رہا ہوں. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. گجرانوالہ کا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں کچھ لوگوں نے پروگرام بنایا کہ 10 محرم کو، تو سیدوں نے کہا ساڑی گلی جو نہیں لگنا، پٹدے آیا ساڑی گلی جو نہیں لگنا. انہوں نے کہا سیدوں اسی توڑے پیو دادے نو پٹنے آ تسی سانو ٹکدے ہو، اسی تے توڑے پیو دادے نو پٹنے آ تے تسی سانو ٹکدے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں روکتے، گزر جاؤ ہماری گلی سے. ان سیدوں کو پتا تھا کہ ان کے بھی ایک دو بوڑھے بابے ہیں، بیمار ہیں، گھر بستر پہ ہیں، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے. وہ پیٹنے والے جب سیدوں کی گلی سے گزر رہے تھے نا تو سید سارے اکٹھے ہو کے پیٹنے والوں کے گھر چلے گئے. ان کا ایک بابا تھا بوڑھا، بیمار تھا، چارپائی پہ تھا. اس کی چارپائی اٹھا کے انہوں نے گلی میں رکھی اور ارد گرد کھڑے ہو کے سیدوں نے شروع کر دیا ہائے بوڑھا ہائے بوڑھا. لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا سیدوں یہ کی کردے ہو پہ؟ انہوں نے کہا سیدے بے وفا تے نہیں، وہ ساڑے پیو دادے نو پٹن تے اسی انہاں دے پیو دادے نو پٹیے. وہ ساڑے پیو دادے نو پٹدے سانو بھی چاہیے انہاں دے پیو دادے نو پٹیے. وہ پیٹنے والے آ گئے. انہوں نے کہا سیدوں بڑے بولے ہو، تے بوڑھے نو مار رہن دیو پھر پٹیو، تسی زندگی چ پٹدے ہو. سیدوں نے کہا اچھا جنوں تو آنکھیں زندہ ہے او تے زندہ ہے تے جنوں رب آنکھیں زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت و جماعت. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے اپنے فضل سے شہیدوں کو وہ کچھ عطا کیا ہے کہ شہادت کے بعد شہید بڑے خوش ہیں. اس لیے ہم آ حسین نہیں کرتے، واہ حسین کرتے. ہم بے چارگی نہیں بیان کرتے کہ نواسۂ رسول کو اختیاری نہیں رکھتے، کوئی کمالاتی نہیں رکھتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. ہم بے چارگی نہیں بیان کرتے. ہم کہتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رسائی. امام علی مقام ایڑی مارتے زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، دعا فرماتے تقدیر بدل جاتی. پر وہ مقام تسلیم و رضا پہ تھے. ان کی غیرت دین کو بیان کرو، کربلا کو مارکا بنا کے امت کے سامنے بیان کرو. دوبارہ پوچھ رہا ہوں، آپ آ حسین کرتے ہیں یا واہ حسین کرتے ہیں؟ ابھی پتا چل جاتا ہے کربلا کا شاہ حسین. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، کیا بات. یہ لفظ کس موقع پہ بولا جاتا ہے؟ جب بات بڑی ہو، منہ چھوٹا ہو، مضمون بڑا ہو، علم تھوڑا ہو.
بات بیان کے دائرے میں نہیں آ سکتی، ساری بات بیان نہیں ہو سکتی، بات اتنی عظیم ہے۔ تو عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں بھی میرا علم تھوڑا ہے، بات بڑی ہے، میں اتنے کہتا ہوں کیا بات۔ اس موقع پہ یہ لفظ بولتے ہیں کیا بات، یعنی بات بڑی ہے، میرا علم تھوڑا ہے۔ اب کون ہے جو رسول اللہ کے گھرانے کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شان زیادہ ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہے، مرجع العلماء ہیں، جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، جن کے شاگرد ابو البرکات ہیں، وہ علم کے تاجدار، وہ علم کے سمندر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں رسول اللہ کے گھرانے کی ساری شانیں بیان کر سکوں، میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شانیں عرفہ اور اعلیٰ ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو حسنین کریمین کی ساری شانیں بیان کر سکتا ہو؟ تو ہم بھی پھر اعلیٰ حضرت کے ہم زبان بن جائیں۔ کسی مقبول، کسی صاحب حال کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پڑھنے سے مقبولیت مل جاتی ہے، نظر کرم ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ اعلیٰ حضرت نے لکھا، کیا بات۔ تو میں کہوں گا نسبت رسول کی، آپ نے کہنا ہے کیا بات ہے۔ نسبت رسول کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، نواسہ رسول کی۔ تھک تو نہیں گئے جب سے محفل سن؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ مولا علی پیدا ہوئے، گٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے۔ سیدہ پاک کی ولادت ہوئی، گٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے۔ امام حسن کی ولادت ہوئی، گٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے۔ امام حسین کی ولادت ہوئی، گٹی حضور نے دی ہے، نام حضور نے رکھا ہے۔ ان چاروں ہستیوں کو گٹی بھی حضور نے دی، نام بھی حضور نے رکھا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اہل بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، وہ جانیں لٹا گئے، آپ لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، اور آپ ان کی عزت کے اظہار، ان سے محبت کے اظہار کے لیے جوش اور ولولے سے یہ لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، ذرا محبت سے جواب دیں، پتہ چلے غیور سنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل بیت رسول کی، نواسہ رسول کی، میں اور آپ رسول اللہ کی سنتیں اپنا سکتے ہیں، ہم داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں، ہم سنتیں تو اپنا سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی شکل رسول اللہ کے دستے مبارک جیسی بنا سکتے؟ ہم اپنے وجود کی بناوٹ، ہم شکل پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے رسول اللہ کے ہم شکل بنائے۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس والحسین فیما اسفل ذالک، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے، تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ نواسہ رسول کی، امام علی مقام نوجوانی میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، صحابہ شوق سے دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے رسول اللہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جنہیں دیکھنے سے شبیہ مصطفیٰ نظر آئے، پھر ہم کیوں نہ کہیں نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، جرت حسین کی، شہادت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ دھڑ کربلا میں پڑا ہوا ہے، سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔
حافظ ابن عساکر نے یہ روایت تاریخ دمشق میں نقل کی، علامہ جلال الدین سیوطی نے اسے نقل کیا، صدر الافاضل نے فرمایا ہے کہ بغیر دھڑ کے صرف سر تلاوت کرے، یہ محالات میں سے نہیں ہے، یہ کرامات میں سے ہے۔ تلاوت حسین کی، مولا علی شیر خدا کی یہ شان تھی، رکاب میں پیر رکھتے، سواری کی پشت پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو بھی، 1 منٹ نہیں لگتا سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے۔ یہ مولا علی کی کرامت تھی، اور کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہوتی ہے۔ یہ مولا علی کی کرامت تھی۔ اب کرامت کو سوچنے کے لیے زیادہ عقل نہ دوڑائیں، کرامت کا لفظ ہی بتا رہا ہے یہاں عقل عاجز ہے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ سر کی آنکھوں سے کتاب پڑھنی ہو، ایک ایک ورق الٹنے کی ضرورت، لیکن اگر روح کی توجہ سے پڑھنی ہو، روح ایک توجہ میں ساری کتاب دیکھ لیتی ہے۔ ورق الٹے بغیر روح کی توجہ ہو، روح ایک توجہ میں ساری کتاب دیکھ لیتی۔ مولا علی شیر خدا کی کرامت تھی، سواری پہ آتے ہوئے، یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی کرامت لکھی ہے، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ مولا علی سواری پہ بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھ لیتے تھے۔ نکاح ہوا سیدہ نساء العالمین کے ساتھ۔ ایک دن پوچھا بنت رسول، میں تو سواری پہ بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ نے فرمایا، میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ 1 چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ باپ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، اور ماں اتنی بڑی کاریہ ہو کہ چکی کا دستہ 1 چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لے، تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ نوک سنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام؟ یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ نواسہ رسول کی، نواسہ رسول کی، تلاوت حسین کی، سر تو دھڑ سے جدا ہوا ہے پر قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ ہم آ حسین نہیں کرتے، واہ حسین کرتے۔ اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے، میں نے قرآن کی رمز حضرت امام حسین سے سیکھی ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختے۔ اقبال آپ نے کون سی رمز امام حسین سے سیکھی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں باطل کے سامنے ڈٹ جانا، سر ہتھیلی پہ رکھ کے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو برائی دیکھتے ہیں پر روکتے نہیں۔ کربلا سستی کا نام نہیں، غفلت کا نام نہیں، کاہلی کا نام کربلا نہیں، کربلا دین کے لیے محنت کرنے کا نام ہے۔ اپنی کامیابی کی فکر کرنا یہ کربلا نہیں، معاشرے کی فکر کرنا یہ کربلا ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر کیا ہے تو ہمارا معمول ہے رسول اللہ کا ذکر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے آپ کے سامنے اب تک 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک شہادت کی فضیلت، اور دوسری بات فضیلت والوں کی شہادت۔ بس یہ 2 باتیں میں نے بیان کی ہیں، باقی تو ساری میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، کہ بندہ مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، شہید ہو گیا، شہادت کی وجہ سے اس کو فضیلت مل گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو شہید ہو رہا ہے وہ پہلے ہی بڑی فضیلت والا ہے۔ فضیلت والوں کی شہادت۔ کربلا میں کون سی صورت ہے، پہلی یا دوسری؟ کربلا والے پہلے ہی بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ تو جب فضیلت والے شہید ہو رہے ہیں پھر کن بلندیوں پر ان کے فضائل پہنچے ہوں گے۔ رمز قرآن از حسین آموختے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، اقبال آپ نے کون سی رمز قرآن کی
امام حسین سے سیکھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں باطل کے سامنے ڈٹ جانا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ کتابوں میں تو سچا سچا دین موجود ہے، معاشرے میں بھی ہے یا نہیں؟ معاشرے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اہل حق کے ساتھ ہی دین قائم ہوتا ہے۔ بندے دین پہ عمل کرے، معاشرے میں دین ہے۔ بندے کے بھی کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے اسلام سچ ہے، اسلام سچ ہے، پر ہماری رواج، ہماری رسمیں ہندوؤں والی ہونی چاہیے، تو پھر ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ شعر اکثر آپ سنتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، شاہ است حسین دین است، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ امام حسین دین ہے۔ اب گھر جا کے دیکھنا ہے میرے گھر میں امام حسین ہیں یا نہیں ہے۔ میں نے امام حسین کو اپنے گھر میں رکھا ہے یا امام حسین کو اپنے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ جس گھر میں گانے چلتے ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، گالیاں بکی جاتی ہیں، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، سود کا پیسہ آ رہا ہے، اس شخص نے امام حسین کو اپنے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ دین است حسین۔ اگر آپ کے گھر میں دینی ماحول ہے تو آپ نے امام حسین کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے قرآن کی رمز حضرت امام حسین سے سیکھی ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جانا۔ اس پر جو آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں، جن کی بیعت انہوں نے کی ہے، انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ جنہیں نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی ہے، فاروق اعظم کی بیعت کی ہے، عثمان غنی کی بیعت کی ہے، مولا علی شیر خدا، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر حضرت امیر معاویہ، ان سب کی بیعت حضرت امام حسین نے کی ہے۔ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی۔ امام کے آگے چلنا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے۔ امام کے عام میں وہ مقتدی رکوع میں چلا جائے، نماز قائم ٹوٹ جائے گی۔ امام کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہماری قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تو وہ لوگ جو اہل بیت کا بڑا نام لیتے ہیں، وہی اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں بھی یہ بل واپس لو۔ کیوں؟ حالانکہ اس میں اہل بیت کی عزت کا بھی بل پاس ہوا ہے کہ کوئی بندہ اہل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ بل پاس ہوا ہے کہ اہل بیت کی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، جو گستاخی کرے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ کس کی گستاخی؟ اہل بیت کی گستاخی۔ تو پھر اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا یا جلوس نکالنی چاہیے تھی؟ بل واپس لو۔ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ امام علی مقام کی محبت کا تقاضا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اس دور میں اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، صرف اہل سنت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 25 سال ہو گئے ان کو اس آیت پہ تقریر کرتے ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان سے پوچھے نا بھئی آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے، شروع سے آیت پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ انہوں نے اتنا حصہ یاد کیا ہے جس پہ تقریر کرنی ہے، انہیں نہیں پتا آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ اور وہی لوگ جنہوں نے صرف اتنا حصہ یاد کیا ہے جس پہ آیت تقریر کرنی ہے، اگر دوران تقریروں سے پوچھنا بھی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے پڑھو، وہ نہیں بتا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کی بیویاں اہل بیت میں نہیں، حالانکہ آیت شروع ہوتی ہے وہاں بھی بیوت کا لفظ آیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تو آیت شروع ہوئی بیوت کا لفظ، یہ جمع ہے بیت کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اب آگے جا کے جب اہل البیت آیا تو بیویوں کو اہل بیت سے نکالا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اہل بیت ہیں ازواج رسول، اس کے بعد ہیں اولاد رسول۔ اہل بیت کون ہے؟ ازواج رسول اور اولاد رسول، ازواج رسول اور اولاد رسول۔ ایک جماعت وہ ہے جو اولاد رسول کی دشمن ہے، خارجی اولاد رسول کا ذکر نہیں کرتے، رافضی ازواج رسول کے گستاخ ہیں۔ صرف اہل سنت و جماعت ہیں جو ازواج رسول کے بھی نوکر ہیں، اولاد رسول کے بھی نوکر ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دھوکے میں نہ
کسی دھوکے میں مبتلا ہو کے اپنی آخرت نہ خراب کر بیٹھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے اہل بیت کو. اہل بیت کو مانتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی. سیال شریف میں ایک بندہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہوئے اس نے کہا اب میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا ٹھہر جا، منقبت نہ پڑھنا. وہ رک گیا. حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا ابھی کسی کا وضو نہیں نا، اٹھ کے تازہ وضو کر کے آؤ. ہم نے رسول زادی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سننا. آپ نہیں سمجھے میں نے کیا بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی، بعض کہتے ہیں رسول اللہ کی شہزادی. بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں، شہزادیاں تو بادشاہوں کی بھی ہیں. رسول زادی صرف سیدہ کے لیے بولا جاتا ہے. یہ ہے اہل سنت. جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اس چیز کا ذکر بھی خاص لفظوں سے کیا جاتا ہے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر کسی کا وضو نہیں، تازہ وضو کر کے آؤ، ہم نے رسول زادی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سننا. اور پھر فرمایا اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا ذاتی نام پڑھا، جس طرح کے بعض شاعر لکھ دیتے ہیں ذاتی نام، اگر اس نے کسی شعر میں بی بی پاک کا ذاتی نام پڑھا تو سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا. بی بی پاک کا نام آئے نگاہیں ادب سے جھکا لینی ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں. ایک وہ ہیں جو بے وضو ذکر سنتے نہیں، دوسرے وہ ہیں جو وضو کے بغیر ہی سگریٹ پھینکا سٹیج پہ چڑھے گئے ننگا سر، اور ان پاک ہستیوں کے نام اس طرح لے رہے ہیں جیسے برابر کے لوگوں کے لیتے ہیں، اور جو ازواج رسول کو گالیاں دے رہے ہیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، رافضی ازواج رسول کے دشمن ہیں، خارجی اولاد رسول کے دشمن ہیں. اگر ازواج اور اولاد دونوں کا ادب کرتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. حضور کی ہر نسبت کا ادب، جنہیں ہمارے امام نے مانا انہیں ہم بھی بن یار نبی دیاں یاراں دا. جے شک ہووی تے چل مدینے ویخ لے جوڑ مزاراں دا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے پلیدی کو دور کر دیا. جب گھر والوں سے تو پلیدی کو دور کیا تو جو گھر کے مالک ہیں، پلیدی رسول اللہ کے قریب آ سکتی ہے. ابو بکر پاک نہ ہوتے نبی کے ساتھ ان کا روزہ نہ بنتا. فاروق اعظم پاک نہ ہوتے گنبد خضرا کے نیچے ان کا روزہ نہ بنتا. گھر والوں سے پلیدی دور ہے تو جن کی وجہ سے گھر والوں کو عزتیں مل رہی ہیں ان کی شان طہارت کا عالم کیا ہوگا. بن یار نبی دیاں یاراں دا. جے شک ہووی تے چل مدینے ویخ لے جوڑ. او دشمن پاک رسول دا ہے جڑا ویری آپ دے یاراں دا. او ایک دا کدے نہیں ہو سکدا جڑا منکر اے نا چاراں دا. نمازیں کتنی فرض ہیں؟ بندے بھی 5 ہی بول رہے ہیں. نمازیں کتنی فرض ہیں؟ بندہ کہ میں 1 نماز مانتا ہوں 4 نہیں مانتا، مسلمان ہو جائے گا؟ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، بندہ کہ میں 113 صورتیں مانتا ہوں، 1 صورت نہیں مانتا، مسلمان ہو جائے گا؟ ماننا ہے تو پورا ماننا ہے. جو خلفائے راشدین میں سے ایک کو مانے باقیوں کا انکار کرے وہ سب کا انکار کر رہے. وہ ایک دا کدے نہیں ہو سکدا جڑا دشمن جڑا منکر اے نا چاراں دا. اب کون ہے جو سارے خلفائے راشدین کو مانتے ہیں؟ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، حق جاریہ. دور حاضر میں ہم نے الہاد کا جواب دینا تھا. ہم نے یورپ اور امریکہ سے آنے والی مادیت کو روکنا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم الہاد کا جواب دیتے، مادیت کو اور غفلت کا راستہ روکتے، وہ ہستیاں جنہوں نے قرآن جمع کر کے ہمیں دیا ہے لوگ ان کی بے ادبیاں کر رہے ہیں. اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے اہل بیت کی بھی غلامی کریں اور جن کو اہل بیت مانتے ہیں ان سے بھی محبت کریں، تب مولا علی خوش ہوں گے. جن کے پیچھے مولا علی نماز پڑھیں اگر ان کی بے ادبی کریں تو مولا علی خوش ہوں گے. مولا علی کی 1 نماز رہ جائے نا، ڈوبا ہوا سورج لٹایا جاتا ہے.
25 سال انہوں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی. جن کے پیچھے مولا علی نماز پڑھے ان اماموں کی شان کیا ہوگی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور ہر جماعت کے اندر گستاخی ہے. کوئی نبیوں کا گستاخ، کوئی اہل بیت کا گستاخ، کوئی صحابہ کا گستاخ، کوئی ولیوں کا گستاخ. ایک اہل سنت و جماعت ہیں جن میں گستاخی نہیں ہے، جن میں ادب ہی ادب ہے، محبت ہی محبت ہے. ہمارے عقیدے کا تعارف ہی ادب اور محبت ہے. میں انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.